ایوب صاحب اللہ کی عزت کی قسم ہے ہر ارمان اللہ پورے کرتا ہے، ایک ارمان دل کے اندر ہے، ایسا گھاؤ ہے چیر کے رکھ دیتا ہے، عبدالحلال کو بستر پہ ڈال دیتا ہے۔ خدا کی قسم اولاد، بچے، بچی، بیوی، سب کی نعمت اللہ نے دی ہے، لیکن ایک نعمت سے محروم کر رکھا ہے۔ کاش اگر ماں باپ زندہ ہوتے اس مقام پر دیکھتے تو کیسے جھولی اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے۔ میرے ویرو، جب گھر کے اندر درخت یوں کر کے کھڑا ہو جائے، جب پھل دے دے کے تھک جائے تو درخت میرے عزیزوں ٹہنیوں کے ساتھ مڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر گھر والے سیانے لوگ رسی باندھ کر اسے سہارا دے کر ساتھ دیوار کے ساتھ کھنٹا لگا کے پھر سیدھا کرتے ہیں، پھر ٹیڑھا ہونے لگتا ہے، چاروں طرف سے رسیاں باندھتے ہیں۔ ماں باپ اگر مایوس ہو کے بوڑھے ہونے لگ جائیں تو یہ بچوں تم اپنے باپ کی رسیاں ہو، چار طرف سے رسی باندھ کر پیار کی باہوں میں لے کے اپنے باپ کو سیدھا کر دینا۔ کوئی ایسی بات نہ کرنا، رب اکبر کی قسم جس کے دل پہ باہر نہ کر جائے، یہ تمہاری ایک آنکھ کی گوری برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ زندگی کی جوانی کے اندر اس نے اتنا آپ تمہارے پر قربان کر دیا، ریڑھی لگائی کبھی نہ سوچا، تجھے ٹھنڈے پانی کے لیے فریج لا کے دیا، خود مسجد کے نلکوں سے پانی پیتا رہا۔ تیرا باپ ساری رات بغیر پنکھے کے سوئے تھا، ایک پڈسٹل فین گھر میں ہوتا، نہ تیری ماں کو گرمی لگتی تھی نہ تیرے باپ کو، وہ پنکھے کا رخ تیری طرف کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر، بجلی چلی جایا کرتی تھی، یقین جان ساری رات تیرا باپ اپنے رومال کا، تیری ماں اپنے دوپٹے کا پنکھا بنا کے تجھے جلتی رہتی تھی۔ اب ان کے اندر کچھ نہیں رہا، انہوں نے جب تو گود کے اندر آیا تیرا ماتھا چوم کے اس وقت سے لے کر اپنے لیے نہیں سوچا، سارا کچھ تیرے لیے سوچا، انہوں نے سب کچھ تیرے نام کر دیا، چٹے کاغذ پر انگوٹھے بھی لگا کے گھر بھی تجھے دے دیا، مرنے کا انتظار نہیں کیا۔ خبردار خبردار، اب بیوی کے کہنے پر، اب بچوں کے کہنے پر، اب یاروں کے کہنے پہ ماں باپ کو نہ گھور کے دیکھنا۔ رب کعبہ کی قسم تیری گھوری سے انہیں ایسا اٹیک ہوگا، قبر میں گر جائیں گے، سارا رب اشاروں کے دکھائے گا، یہ اٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیسے پتہ لگے اللہ ہمارے سے راضی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں ماں باپ ہے، کہا جی، اگر وہ تیرے سے راضی تو خدا تیرے سے راضی، اگر تیرے ماں باپ تجھے دیکھ کے رونے لگ جائے تو سمجھ اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا۔ اللہ جتنی ترقی دے دے، جتنی اللہ عہدے عطا فرما دے، لیکن ماں باپ کے سامنے نیوی نظریں رکھ کے رہیو۔ کبھی پیسے کی دھوس پر ماں باپ کے سامنے یوں نہ کریو، ورنہ اللہ گردن توڑنے میں دیر نہیں کرے گا۔ بڑے بڑے کو سری اللہ نے مروڑ کے رکھ دیے۔ ماں باپ کو آنکھ کے اشارے سے یوں بھی کرنے کی اجازت نہیں، ہر کام کر، غلطی ہو گئی معاف کر دوں گا، دو چیزوں پہ پکڑوں گا، معافی کی گنجائش کوئی نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جہاں مرضی کھاک بھبل ڈھونڈ میرے، لیکن خبردار خبردار میرے آگے جھکنا نہ چھوڑنا، میرے ساتھ کوئی شریکہ برداشت نہ کرنا۔ ایک عورت سوکر برداشت نہیں کرتی، ایک مرد اپنی عورت میں دوسرا مرد برداشت نہیں کرتا، میں اللہ اپنے کائنات میں شریکہ کیسے برداشت کروں گا؟ خبردار، میں اکیلا ہی تھا، اکیلا ہی ہوں، اکیلا رہوں گا، کیونکہ میں نے قرآن میں کہہ دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے اللہ، کوئی نبی بھی فرمائے نہیں۔ مکے کے کافر آئے، اجی کیوں؟ ہم تو ایک برادری ہے، ایک خاندان ہے، دانت کے نان کے سب کے برابر ہیں۔ ہم نے فرمایا مطلب بتاؤ کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے ذرا ہمارے بت باڑے میں آئیو۔ کیا کروں؟ کہا ہم نہیں کہتے سجدے کر، ہم نہیں کہتے انہیں پوج، ہم نہیں کہتے سینے سے لگا، ہم نہیں کہتے کہ ان کو کھانا پینا دے، ہم نہیں کہتے ان کے آگے نظرانے رکھ۔ کیا
کرو کہ بس ہمارے بتوں کے اگے کھڑے ہو کے فوٹو کھچوا لے تاکہ دنیا کو بتلاویں گے محمد کا رب بھی ہمارا محمد کا رب ایک ہے. کس کے اگے؟ اللہ اکبر. یہ جو لات مناتے ہیں یہ عزا ہے. یہاں کے کھڑا ہو جا اور کہہ دے کہ اللہ اکبر. ہاتھ بھی نہ لگا, بس پاس ہی کھڑا ہو جا. ایک دفعہ سارے مکے والوں کو دکھا دے, ہماری برادری کو دکھا دے, تو ہمارے خداؤں کی مخالفت چھوڑ دے, ہم تیرے خدا کی مخالفت چھوڑ دیں گے. ابھی نبی نے ہاں نانی کی, ہوٹ نیلے. اللہ کا قرآن آیا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اے میرا نبی خبردار, میرے ہوتے ہوئے میرے غیر کے پاس تجھے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. اگر اپنی مرضی سے چلا گیا تو تاج نبوت جو تیرے سر پہ ہم نے رکھا تجھے واپس کرنا پڑے گا. اللہ سبحان اللہ. میں تاج نبوت اتارنے میں دیر نہیں کروں گا. اگر تم میلہ ہی دیکھنے چلا گیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور ان سے کہہ دے میری طرف اللہ کی وحی آئی جو میرے سے پہلے بھی نبیوں پر آئی. اگر وحی کے بعد لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرا نبی اگر حقیقت آنے کے بعد بھی آپ ان کا ساتھ دیں گے تو تیرا میرا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا. دفع کر, مانتے مانے نہیں مانتے نہ مانے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. مانے نہ مانے دفعو, تیرا کام ڈرانا ہے, تیرا کام خوشخبری دینا ہے. اگر سارے جہنم میں چلے گئے محمد میں تیرے سے سوال نہیں کروں گا. ان کی رگ رگ میں شرک بھر چکا. رگ رگ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے یہ غلط کر رہے ہیں. اس حقیقت کو اتنا پہچانتے ہیں جتنا اپنے سگے بالکوں کو پہچانتے ہیں, لیکن پھر بھی نہیں مانتے. فکر ہی نہیں ان کی حالت کے اوپر چھوڑ دے. وَلَن تَرْغَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے میرا نبی, اللہ اگر جٹ کی زبان میں, سادہ زبان میں ترجمہ, اے میرا نبی تو ان کی گودی میں بھی معاذ اللہ جا کے بیٹھ جا, پھر بھی تیری بات یہ نہیں مانیں گے. نفع کر دیں انہیں. مکے کے کافر آ گئے بزرگوں اور آ کے کیا کہنے لگے, ہم تجھے مانیں گے لیکن کچھ ہماری شرطیں ہیں. کلمے پہ بھی کوئی شرط ہوا کرتی ہے. خدا کی توحید کا پرچار کرنے میں, نبی کو نبی ماننے میں. وہ لوگوں, ہمارا نبی تو اللہ نے اتنا اعلیٰ اتنی روشن دلیلوں والا بنایا. کوئی آ کے کہ عبدالحنان جی اپنے نبی کی نبوت کی دلیل دو تب میں مانوں گا. فرمایا نبی کی نبوت پر دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. اگر کوئی آدمی یوں کہہ دے مرزا قادیانی کنجر دلہ بے ایمان حرامی, کوئی آدمی یوں کہہ دے, اگر وہ نبی کیوں نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم انسان پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حضور کے ہوتے بھی کسی نبی کی ضرورت ہے. جب ایک باپ کے ہوتے ہوئے دنیا کے میں بھی تیرا باپ ہوں تیری غیرت برداشت نہیں کرتی, آمنہ کے لال کے ہوتے ہوئے دوسرے لال کو کیسے برداشت کر سکتا ہے. اللہ, ہمارا اللہ بھی سچا, ہمارا نبی محمد الرسول اللہ بھی سچا. ایمان کی گرمی کے ساتھ ذرا ہاتھ بلند کر کے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ. تاج و تخت ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میرے ہاتھ کھڑے کروائے, ذرا ہاتھ کھڑے کر کے کہیو تاجدار ختم نبوت. میں نے اس لیے آپ کے ہاتھ کھڑے رکھنا, اس لیے آپ کے ہاتھ کھڑے کروائے. اللہ جنہوں نے تیرے نبوت کی گواہی, نبی کی نبوت کی گواہی دے دی, اللہ ان کے دائیں ہاتھ کے اندر قیامت کے دن حوض کوثر نصیب فرما دینا. بلکہ دعا کرو قبر سے جب قیامت کے دن اٹھیں فرشتے کے کون ہو کہاں سے آئے ہو, بس ہماری زبان پر ایک ہی جملہ ہو. جب فرشتے کے کون ہو تو ہماری زبان سے نکلے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کیا اپنے بچوں کو اول فول سکھا رہے ہو, سمجھا رہے ہو؟ نبی کی نعتیں سناؤ, دادا پوتوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھے, باپ بیٹوں کے سامنے, ماں بیٹی کے سامنے بیٹھ کے نبی کی نعتیں پڑھے. کہاں چلے گئے یہ چراغ, سارے کے سارے مدھم ہو گئے.
شام کو جلدی گھر آ گئے، ابو جی نے سب کو بٹھا لیا، میرے بچے آج میں یہ ریڈیو پہ نعت سن کے آیا، ذرا نعت سنیں، باپ سنائیں، بیٹے سبحان اللہ کہیں، رب اکبر کی قسم ہے یہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکنے لگ جائے گا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار جو مرضی کر معاف کر دوں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اے میں معاف کوئی نہیں کرنا، میری توحید میں چھید کرے، میری توحید والے دروازے میں کوئی کیل گاڑ دے گا برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ سائیاں وعدہ کرتا ہوں تو رب ہے، رب رہے گا، تیرے علاوہ نہ کسی کو مانوں گا، نہ ماننا ہے نہ مانوں گا، کہہ دو انشاء